سورہ طٰہٰ قرآن پاک کی 20ویں سورت ہے جو مکی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ سورت اپنے دل نشین انداز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اہم مضامین: پہلا، قرآن کا مقصد۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن لوگوں پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کی آواز کا سننا۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر منتخب کیا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ عصا کا معجزہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیے، جیسے ان کا عصا کا سانپ بن جانا اور ان کے ہاتھ کا چمک اٹھنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کے معاون بنایا جائے اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فرعون کے دربار میں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن فرعون نے انکار کیا اور حضرت موسیٰ کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں فرعون اور اس کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ کے معجزے نے جادوگروں کو شکست دی اور وہ ایمان لے آئے۔ فرعون کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی جب اللہ نے دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں راستہ دیا اور فرعون کو اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ تیسرا، بنی اسرائیل کا گمراہی میں مبتلا ہونا۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم بنی اسرائیل سامری نامی شخص کے بہکاوے میں آ گئی اور سونے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ واپس آ کر اس پر سخت ناراض ہوئے اور اپنی قوم کو توبہ کی ہدایت کی۔ آدم علیہ السلام کا ذکر۔ سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے جنت میں رکھا، لیکن شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ اس واقعے میں انسان کو شیطان سے خبردار رہنے کی نصیحت کی گئی ہے۔